قرآن پاک کے 26ویں پارے کا آغاز سورۃ الاحقاف سے ہوتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرک کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو شرک کرتے ہیں ان کو کہیے کہ اگر وہ سچے ہیں تو کوئی سابقہ کتاب یا علم کا ٹکڑا اپنے موقف کی دلیل کے طور پر لے کر آئیں۔ مزید ارشاد ہوا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کے پکارنے سے غافل ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت کو اختیار کیا تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ غم، اور یہی لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان کو ان کے نیک اعمال کی جزا ملے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھے برتاؤ کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ پینے کی مدت 30 ماہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کی انتہا کو پہنچا اور 40 سال کا ہوا تو اس نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو دی، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جنہیں تو پسند کرتا ہے، اور تو میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ میں تیری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، اور یہی لوگ جنتی ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے دنیا میں کیا جاتا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ آپ ویسے صبر فرمائیں جس طرح آپ سے قبل اولو العزم انبیاء کرام یعنی نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے رہے۔ جب رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دین پر صبر کیا تو آپ کا صبر تمام انبیاء سابقہ کے صبر پر سبقت لے گیا۔ ایک حدیث شریف میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر تکالیف مجھ پر نازل ہوئی، مجھ سے پہلے کسی نبی پر اتنی مصیبتیں نہیں آئی۔ سورۃ احقاف کے بعد سورۃ محمد ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے اعمال گمراہ کن ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے جس کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور ان کے معاملات کو سنوار دیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے منکروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اہل کفر کا رہن سہن اور کھانا جانوروں کے کھانے کی طرح ہے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ جس طرح جانور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے ہیں، اسی طرح کافر بھی حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قرآن مجید پر کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ فتح ہے۔ سورۃ فتح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی بشارت دی تھی۔ اس فتح مبین کا پس منظر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 رفقا کے ہمراہ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب منزل قریب آئی تو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب
کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر روانہ فرمایا۔ جب آپ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو یہ افواہ پھیلائی گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے حضرت عثمان کا قصاص لینے کے لیے بیعت کا تقاضا کیا تو صحابہ کرام نے فوراً سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہوئے، اللہ تعالیٰ ان فداکار مومنوں سے، یہ قربان ہونے والے مومنوں سے راضی ہوئے، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کچھ دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر و عافیت سے واپس آ گئے، البتہ اس بیعت کی خبر مکہ والوں کو ہوگی اور انہوں نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار پایا تو صلح پر آمادہ ہو گئے۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس سے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی کچھ شرائط ایسی تھی جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف محسوس ہوتی تھی، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں غصہ بھی پایا جاتا تھا کہ اگر ہم کفار مکہ کے مقابلے میں کمزور نہیں ہیں تو ایسا معاہدہ کیوں قبول کر رہے ہیں جس کی تمام شرائط کا بظاہر فائدہ اہل مکہ کو جاتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح نازل فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین کی بشارت دی، اور ان آیات کے نزول کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے دل خوشی سے معمور ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن شرائط کو تم اپنے خلاف سمجھ رہے ہو در حقیقت یہ مسلمانوں کی کھلی فتح کے مترادف ہے، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا کہ صرف 2 برس کے قلیل عرصے میں مسلمانوں کو فتح مکہ جیسی عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے بلند آواز سے اسی طرح بات نہ کرو جس طرح تم میں سے بعض کے سامنے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بغیر سبب کے کسی قوم کے خلاف ہو جاؤ اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر مومنوں کے 2 گروہوں کی آپس میں جنگ ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ اگر ایک گروہ سرکشی پر تلا رہے تو ایسی صورت میں باغی گروہ کے خلاف جنگ کرنی چاہیے یہاں تک کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کی صلح صفائی کروا دیا کرو۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تجسس کی بھی شدت سے مذمت کی اور بدگمانی کو گناہ قرار دیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ قبائل، قومیں اور گروہ تمہارے تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، جبکہ فضیلت کا سبب تقویٰ ہے۔ جو پرہیزگار ہے وہی اللہ کی نظروں میں عزت دار ہے۔ اس کے بعد سورۃ قاف ہے۔ سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے ارض و سماوات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا اور 6 دن میں کائنات کی تخلیق کے بعد اس کو تھکاوٹ اور اگتاہٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ جہنم میں جب جہنمی ڈال دیے جائیں گے تو جہنم کہے گی میرے اندر اور لوگوں کو ڈالا جائے۔ جہنم سے بچ کر نکل کر جنت میں داخل ہو جانے والے خوش نصیب وہی ہوں گے جنہوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے ان کو نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ذریعے ان کو نصیحت کریں جن کے دلوں میں خوف ہے۔ اس کے بعد
سورہ الزاریات ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں اٹھانے کے بعد یہ کہا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔